عقیل ملک صاحب، پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ جو نواز شریف صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ جو لوگ جولائی 2018 میں جو شہباز شریف صاحب نے بھی نام لیے، تو جو لوگ عمران خان کو اقتدار میں لائے ان کا احتساب ہونا چاہیے، تو ان کا اشارہ جنرل باجوہ صاحب ہی کی طرف ہے نا، یا کوئی اور تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام تر جو کہانی ہے اس کا آغاز 2018 سے نہیں ہوتا، اس کا آغاز 2011 سے ہوتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ وہ دھرنا جو 126 دن کا دھرنا ادھر آپ کے بالکل اسٹوڈیوز کے ساتھ ہی یہاں پہ ڈی چوک پہ دھرنا دیا گیا، پھر اس کی سہولت کاری کی گئی، پھر جس طرح ان کی سیاست کو پروموٹ کیا گیا اور ان کو اس منصب پہ لا کے بٹھایا گیا، تو یہ ایک بڑا سفر ہے۔ تو آپ 2011 سے لے کے 2018 تک، اور میں سمجھتا ہوں کہ 2011 سے لے کے 2018 تک جو اس میں کیریکٹرز تھے، جو لوگ اس میں ملوث تھے، بالکل مناسب بات کی انہوں نے، ان سب کا احتساب ہونا چاہیے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف جنرل باجوہ کا نہیں، جنرل پاشا کا اور جنرل ظہیر کا بھی احتساب ہونا چاہیے؟ نام جو کیریکٹرز ہیں وہ تو آپ میرے سے بخوبی، ایک آپ جید صحافی ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ میں تو چلے پھر سیاست میں نیا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام کیریکٹرز جو قائد محترم نے جس چیز کا مطالبہ کیا ہے وہ بالکل مناسب بات ہے۔ اور 2011 سے لے کے اس ملک کی تقدیر کے ساتھ جو کھیلا گیا، جو ایک ایسے تجربے کا جو تجربہ کیا گیا اور ایک ایسا شخص جو ہے اس منصب پہ لا کے بٹھایا گیا اور اس نے ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ان 4 سالوں میں مجھے یہ بتائیں، آج یہی بات قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا 18 سے لے کے 22 تک جو اس ملک کا حال کر دیا گیا، اکانومی دیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈپلومیسی دیکھیں، دیگر چیزیں دیکھیں، اس ملک کے ساتھ تو زیادتی ہوئی، اس ملک کی قوم کے ساتھ بھی بہت بڑی زیادتی ہوئی، اور اب اس چیز کا بالکل احتساب ہونا چاہیے کہ جو لوگ اس میں ملوث تھے، جو کیریکٹرز انوالو تھے، ان سب کا احتساب ہونا چاہیے۔ تو میرے ساتھ ایک جید پارلیمنٹرین اور قانون دان بھی موجود ہیں، جناب سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب۔ کامران مرتضیٰ صاحب، آپ کی عقل، فہم و فراست کیا کہتی ہے کہ نواز شریف صاحب کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، پہلے تو اگر یہ فرمائش کا پروگرام نہیں ہے تو پھر اس کے لیے کٹ آف ڈیٹ مقرر کرنی پڑے گی۔ پھر جنرل باجوہ سے کیوں، جنرل ایوب خان سے کیوں نہیں کرتے؟ تو جنرل ایوب خان تو دنیا میں نہیں ہے، اور نہیں، اس کے جنرل ضیاء الحق بھی دنیا میں نہیں ہے، اس کے نتائج سے جنرل مشرف بھی دنیا میں نہیں ہے، اس کے نتائج سے، پھر اس کے نتائج تو باقی ہیں نا۔ ان کے نتیجے کے جنرل ایوب سے اگر شروع کریں گے، اس کے نتیجے میں کوئی پارٹی پھر باقی ہوگی، پھر آگے چلیں گے تو پھر کوئی مزید دوسری پارٹی باقی ہوگی، پھر مزید آگے چلیں گے تو پھر تیسری پارٹی باقی ہوگی۔ یعنی کہ آپ کٹ آف ڈیٹ مقرر کریے، پھر تو اصول طے ہونا چاہیے نا، اور پورے ملک میں ایک یونیفارم ہونا چاہیے۔ ابھی تو نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان کو اقتدار میں لے کے آئے، عمران خان کی طرف سے جواب آئے گا یا عمران خان صاحب والوں کی طرف سے جواب آئے گا کہ کوئی کٹ آف ڈیٹ دے، تو کٹ آف ڈیٹ تو ہونی چاہیے، یا پاکستان بننے سے لے لیجئے، یا کم از کم ایوب خان سے شروع کر لیتے ہیں۔ تو اگر ایوب خان سے شروع کرتے ہیں تو ایوب خان کے دور میں جو پارٹی ایوب خان صاحب نے بنائی تھی، کنونشن لیگ، وہ تو ختم ہو چکی، وہ ختم ہو گئی ہوگی، مگر اس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی اس کے بعد جو ہے نا وہ بائی پروڈکٹس بھی تو ہے نا۔ تو پھر جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں جو مسلم لیگ نون بنی، آپ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ سب کی طرف کہہ رہا ہوں نا، اصول مقرر کریے، جو بھی کرنا ہے اصول مقرر کریے۔ اچھا، تو شوکت یوسف زئی صاحب، اب آپ بتائیے، کیونکہ آپ تو پاکستان تحریک انصاف کے بانی ارکان میں سے ہیں، مجھے یاد ہے آپ 1996-97 سے آپ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں اور آپ نے ان کی سیاست کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ تو اب یہ جو نواز شریف صاحب نے مطالبہ کیا ہے، تو وہ اپنے مطالبے میں جن افراد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ان سے عمران خان صاحب اور آپ کی پارٹی جو ہے وہ خوش نہیں ہے، تو آپ نواز شریف صاحب کے مطالبے کی حمایت کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ سر۔ میرے خیال سے مطالبہ برا نہیں ہے، اچھا مطالبہ ہے، اور اس مطالبے کو جس طرح میرے بھائی نے کہا، سینیٹر صاحب نے، یہاں تک نہیں اس کو روکنا چاہیے جہاں سے شروع ہوا ہے۔ نواز شریف صاحب کو کون لے کر آیا ہے، ان کی سیاست کہاں پروان چڑھی، ان کی پارٹی کس طرح بنی، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، اور پھر فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کا رول ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں نا، یہ تو نہیں ہو سکتا، موجودہ حکومت کس کے سہارے پہ کھڑی ہے، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات ہے۔ کیا ان کو ووٹ پڑا ہے، کیا یہ اپنی نشستیں جیتے ہیں؟ جی، یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ 8 فروری کو کیا ہوا، پھر 90 نشستیں ہم سے چھین کر ان کو دے دی گئی۔ بھئی اگر ہمارا حق نہیں بنتا تھا تو ان کا حق کون سے آئین کے تحت بنتا ہے؟
تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ جب اسٹیبلشمنٹ جس طرف ہوتی ہے اسی طرف پھر حکومت بنتی ہے. اور نہیں لیکن آپ کو شوکت یوسف زئی صاحب اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ نواز شریف کو اقتدار میں لے کے آئے بقول آپ کے, وہی لوگ پھر عمران خان کو بھی اقتدار میں لے کے آئے, تو ٹھیک ہے ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے, لیکن جو سیاستدان کسی کے ہاتھ کا کھلونا بن جاتے ہیں ان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے میں تو کہہ رہا ہوں نا, اگر ہم سے غلطی ہوئی ہے تو ہم تو ایک بار ہوئی نا, ہم تو ابھی اگر جو نئے الیکشن ہوئے ہیں کیا ہم اسٹیبلشمنٹ کے سہارے پر بن کر آئے تھے؟ تو ہم تو ان کے اگینسٹ لڑے تھے نا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم نے تو توبہ کر لیا ہے نا, ان کو بھی توبہ کرنا چاہیے نا. ایک پارٹی تھی پیپلز پارٹی جو سیاست کر رہی تھی پورے ارشد امت کے ساتھ. جب ہم اسٹوڈنٹ لیڈر ہوتے تھے تو ہم ان کے بڑے فین ہوتے تھے بھٹو صاحب کے, اور ہم کہتے تھے جی یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ پارٹی کہاں کھڑی ہے, وہ استثناء لینے پر تل گئی. مطلب یہ ہے کہ کتنا بڑا خوف ہے یہ. پھر دیکھیں صرف اکیلا یہ نہیں, اس ملک کی دیکھیں اکانومی کی بات ہوتی ہے. میرے بھائی نے بات کی پچھلے یہ 4 سال کی, بار یہ بات کرتے ہیں 4 سال میں اکانومی تباہ ہوئی. یار یہ 4 سال بیچ میں سے نکال لیں آپ. اپنے یہ جو 2 سال ہے نا شہباز شریف صاحب کے, یہ 2 سال لے لیں. یہ جو ایک رپورٹ آئی ہے IMF کی رپورٹ, 5,300 ارب روپے کی بدعنوانی ہوئی ہے, اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا ڈھاکہ پڑا ہے اس ملک کے اوپر. اور اس دن مصدق ملک صاحب میرے ساتھ پروگرام میں بیٹھے تھے, انہوں نے کہا یہ تو ہم نے خود شائع کی یہ رپورٹ تاکہ ہم اس کی جو ہے نا ہم سسٹم کو ٹھیک کر سکیں. اگر آپ سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے اتنے بڑے غبن پہ آپ بات نہیں کرنا چاہتے اور آپ کہیں کہ جی یہ تو ہم نے خود شائع کی ہے, تو یہ تو بہت بڑی بہادری ہے. چلے کہ آپ اتنی بڑی کرپشن پہ بھی آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے. اور آپ ایک گھڑی کے پیچھے پڑے ہیں جی, وہ 190 ملین تو ابھی بھی اکاؤنٹ میں پڑے نا, وہ عمران خان. چلیں پہلے یہ ذرا فیصلہ کر لیں, یہ جو نواز شریف صاحب کا مطالبہ ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں. عقیل ملک صاحب, جو کامران مرتضیٰ صاحب ہیں اور شوکت یوسف زئی صاحب, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ٹھیک ہے آپ ضرور کریں لیکن ذرا پیچھے سے کام شروع کریں نا. نواز شریف صاحب کو بھی تو جنرل ضیاء الحق صاحب اقتدار میں لے کے آئے تھے, تو ذرا وہ بھی حساب کتاب ہو جائے. میرے خیال سے جو موسٹ ریسنٹ ٹرانزیکشن ہے وہ تو بانی PTI کی ہے, اور ادھر سے ہی شروع کرنا چاہیے, کیونکہ آپ بھی ذرا تھوڑا پیچھے گئے ہیں, 2011 میں گئے ہیں. نہیں 2011 تک تو میں اس لیے گیا ہوں کہ یہ پروجیکٹ اس ٹائم لانچ کیا گیا تھا. اور یہ جو توبہ طائب والی بات کر رہے ہیں, میں تو اس سے ایگری نہیں کرتا. یہ توبہ شوبہ کوئی بھی نہیں ہے ان کی. ابھی ان کو آج موقع دیں تو دیکھیں نا, کہتے ہیں کہ سیاسیوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا, سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا, سیاسی قائدین کے ساتھ نہیں بیٹھنا. بیٹھنا ہے تو کہیں اور بیٹھنا ہے, بات کرنی ہے تو کسی اور سے کرنی ہے. تو یہ توبہ شوبہ والی بات کوئی بھی نہیں ہے. یہ تو ایسے ایک بیانیہ جو بنایا گیا ہے وہ ہے. لیکن 2011 اس لیے سگنیفیکنٹ ہے میر صاحب کہ یہ پروجیکٹ اس ٹائم لانچ کیا گیا. اس سے پہلے جانے کی تو ضرورت نہیں ہے, کیونکہ 2006 میں میثاق جمہوریت 2 بڑی جماعتوں کے بیچ میں ہوا, اور وہ میرے خیال سے اس چیز پہ ایک مہر ثابت ہوا کہ اس کے بعد کی جو صورتحال ہے, ایٹ لیسٹ ہم جب الیکشن ہوئے 2013 کے الیکشن کی بات کریں تو اس وقت تک تو کوئی ایسی اس میثاق جمہوریت پہ کار بند دونوں جماعتیں رہیں, اور اس پہ بالکل کام کیا. 8 میں پیپلز پارٹی جیتی, بالکل ہم نے ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا. 13 میں ہم جیتے, الحمدللہ بالکل اس مینڈیٹ کو تسلیم کیا گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حال اور حشر اس ملک کا 2018 میں کیا گیا, اور جس طرح RTS, RMS, اور پھر آپ کہیں گے ایٹ دی کاسٹ آف ریپوٹیشن کہ یہ وہی بات آپ نے شروع کر دی, تو بات تو حقیقت ہے. بات یہ تو نہیں ہے یہ آج اپنی 90 سیٹوں کا خود سے خود بنا کے بتاتے ہیں کہ یہ 90 سیٹیں ان کی تھیں اور ان کا حق بنتا تھا اور ہمارا حق نہیں بنتا تھا. یہ تو تمام تر معاملات اس طرح کے اس وقت 18 میں جس طرح کے لوگ توڑ کے ان کے ساتھ RTS بیٹھا, اس کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے کس نے بٹھایا. بالکل ہونا چاہیے. تو کون تھا آپ بتائیں گے؟ دیکھیں میں کیا میں نام لوں؟ اچھا آپ نام نہیں لینا چاہتے؟ میں کسی آپ چاہتے ہیں نام صرف میں لوں؟ اچھی بات ہے, نام آپ لینا چاہتے ہیں تو لے لیں, لیکن میرے خیال سے وہ تمام کیریکٹر سب کو پتہ ہیں. یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. کامران مرتضیٰ صاحب کو پتہ ہے, یوسف زئی صاحب کو پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے, عوام کو پتہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اب ان کا احتساب, اور آج مناسب مطالبہ ہے میرے قائد کا جو انہوں نے کہا کہ ان کا احتساب ہونا چاہیے, اور یہ مطالبہ بالکل درست مطالبہ